السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسمل ڈرامہ کے آنے والے قصے کے بارے میں بات کریں گے، جس میں جو ماں ہے ریحام، وہ اپنے بیٹے موسیٰ سے کہتی ہے کہ تم اپنے ان لاز سے اپنے باپ کی دوسری شادی کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اور پھر دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ ساری فیملی جو ہے وہ شاپنگ کے لیے بازار گئی ہے اور جاتی ہے، اور جو ان کی ہونے والی بہو ہے وہ توقیر سے پوچھتی ہے کہ انکل یہ آپ نے خوبصورت سیٹ آنٹی کے لیے لیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ارے نہیں نہیں، یہ ان کے لیے نہیں لیا میں نے، یہ تو میں نے اس کے لیے لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان ڈسٹنس بن گیا ہے۔ اور پھر موسیٰ کو خاصا غصے میں دکھایا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب یہ اتنی تلخ حقیقتیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں تو پھر موت کے علاوہ کوئی کچھ بھی سامنے نہیں رہتا۔ اور پھر دکھایا جائے گا کہ توقیر جو ہے وہ معصومہ کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کسی بھی صورت میں اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتا ہوں، جس کے جواب میں وہ کہے گی کہ میں اب واپس نہیں آ سکتی۔ اور پھر معصومہ کی جو والدہ ہیں وہ ان کا دکھایا جائے گا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں تو اجڑ گئی ہوں، لیکن اب میں تمہیں اجڑتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، اور وہ اس کو بار بار سمجھاتی ہے کہ مرد کے لیے اگر ایک راستہ بند ہو جاتا ہے تو وہ اور دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور وہ اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں اجڑتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، تو اس کے جواب میں معصومہ کہتی ہے کہ اماں اب اجڑنے اور اب برباد ہونے اور گھر سے نکلنے کا جو وقت ہے وہ کسی اور کا آ گیا ہے۔ یعنی معصومہ نے اب کوئی نیا پلان جو ہے وہ اپنے دماغ میں سوچ رکھا ہے، اور وہ بظاہر توقیر پر یہ پریشر ڈال رہی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، مجھے خلا چاہیے اور میں علیحدہ ہونا چاہتی ہوں، اور ساتھ اپنی مظلومیت بھی بتا رہی ہے کہ آپ کی فیملی کی وجہ سے میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، اور وہ نفسیاتی طور پر اس پر یہ دباؤ ڈال رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ زیادہ اس کی توجہ جو ہے وہ اس ہمدردیاں جو ہیں وہ معصومہ کے ساتھ ہوتی جا رہی ہیں توقیر کی۔ اور دوسری طرف دوسری فیملی جو ہے ادھر ریحام جو ہے اب وہ بھی کافی حد تک اس چیز کو سمجھ چکی ہے کہ اگر اس نے دوسری شادی کی ہے تو اس میں کچھ قصور جو ہے وہ اس کا بھی ہے، جس کے کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اسے دوسری شادی کرنا پڑی ہے۔ اور اب وہ آہستہ آہستہ بیٹے کو بھی اس طرف لگا رہی ہے کہ دیکھو تم شادی کر لو اور تم اپنے سسرال والوں پر یہ ظاہر نہ کرنا کہ تمہارے باپ کی دوسری شادی ہوئی ہے، اس طرح آہستہ آہستہ نئے وہ حال بھی گھر کا بہتر ہو جائے گا۔ اور اب وہ آہستہ آہستہ اس کو اس طرح سے مولڈ کر رہی ہے اور اس طرح ڈیل کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اور دوسری طرف جو ان کی بہو ہے وہ بھی بار بار فون کر کے ان سے کہتی ہے کہ آپ کچھ بتا نہیں رہے شادی کب ہونی ہے، اور کیونکہ وہ تو منتظر تھی کہ یہاں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور سب بہت خوش تھے، اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ میں تو انکل کے بیہیویئر کی وجہ سے بہت خوش ہوں، کیونکہ انکل جو ہے وہ اتنا پیار کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں، اور بیٹا جو ہے وہ اس کا دوست ہے، اور وہ آنٹی کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن اب وہ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں تو حالات بالکل بدل چکے ہیں، اور اسی وجہ سے موسیٰ جو ہے وہ ٹینشن میں ہے، اس کو کہ اگر جب اس کی ہونے والی بیوی کو یہ ساری صورتحال پتہ چلے گی تو وہ کیا ریئیکٹ کرے گی اس چیز کا، اور مجھے مزید شرمندہ ہونا پڑے گا اور مجھے سب کے سامنے صفائیاں پیش کرنی پڑیں گی۔ اور دوسری طرف جو توقیر ہے اب وہ اپنا ذہن آہستہ آہستہ اس نے ایسا بنا لیا ہے کہ پہلے وہ اس بات کو سوچ کر پریشان ہوتا تھا کہ جب میری شادی کے بارے میں فیملی کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کریں گے، اور اب جب کہ یہ سارے صورتحال سامنے آ گئی ہے، بیوی کو بھی پتہ چل گیا ہے، بیٹے کو بھی پتہ چل گیا ہے، تو اب اس کے کافی حد تک ٹینشنیں اس کی ختم ہو گئی ہیں، اور اب اس کو یہ ہے کہ میں نے شادی کی ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، یہ میرا مذہب بھی مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے، تو اس لیے اب وہ ڈٹ گیا ہے، اور وہ اپنے اس رویے اب وہ اپنے اس اقدام کو وہ کافی حد تک سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ معصومہ کو چھوڑ دے، کیونکہ ہر طرف سے یہی پریشر آ رہا تھا، اور معصومہ بھی اب اسے یہی کہہ رہی ہے، لیکن اب وہ اپنے غصے پہ بھی کافی کنٹرول جب وہ گیا اور معصومہ نے اسے صاف کہہ دیا کہ نہیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے کھلا چاہیے،
تو اس وقت بھی وہ وہاں سے آ گیا اپنے ساس کو اس بات پہ یقین دلا کے کہ ابھی یہ غصے میں ہے اور میں پھر آ جاؤں گا اور پھر بات کروں گا. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ دوبارہ جاتا ہے تو پھر ہم نے دیکھا کہ پھر اس وقت معصومہ کا تھوڑا انداز بدلا ہوا تھا، اور اب اس نے اتنا غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس نے اس کو تھوڑا اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا، اس کو کھانا بھی اس کے لیے بنایا، بلکہ اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلایا. تو اس طرح سے وہ بڑے ہی اچھے انداز میں اور بڑی چالاکی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر پورا کنٹرول رکھے ہوئے ہے، اور اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے وہ اس کو اپنے قابو میں کیے ہوئے ہیں. اور معصومہ نام کی معصومہ ہے، وہ بہت چالاک لڑکی ہے اور وہ اپنا حق لینا جانتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اب جیسا کہ وہ اپنی ماں سے بھی کہتی ہے کہ اب میری منزل جو ہے وہ ریحام کا گھر ہے، اب اس کو وہاں سے نکلنا ہے اور مجھے اس گھر میں جانا ہے. تو کیا وہ اپنے ان سارے عزائم میں کامیاب ہوگی یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا آئندہ آنے والی قسطوں میں ڈرامہ بسمل میں.